تو ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس وہ سارے ان کا وفد آیا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ دیکھو ہم تورات کے علماء ہیں, ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جس کا نام عمر بن الخطاب ہوگا, وہ اس ملک کو آ کے فتح کرے گا, اس کے علاوہ یہ فتح نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا ہمارا جو امیر ہے, ہمارا خلیفہ, اس کا نام بھی تو عمر بن الخطاب. انہوں نے کہا ایسے نہیں, ہم ایسے نہیں مانتے, ان کو بلاؤ. ان کی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ قد ایسے ہوگا, شکل ایسے ہوگی, آنکھیں ایسے ہوں گی, بال ایسے ہوں گے, لباس ایسے ہوگا. میں وہ ہم ساری نشانیاں دیکھیں گے, اگر یہ وہی عمر ہے تو ہم بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں, اور اگر یہ وہ عمر نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے, تم جیت نہیں سکتے ہو. حضرت ابی عبیدہ نے, اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے جی, تیز رفتار گھوڑے استعمال ہوتے تھے ڈاک کے لیے, اور ہر یعنی 50-100 میل کے بعد چوکی ہوتی تھی, وہاں تازہ دم گھوڑے انتظار میں ہوتے تھے کہ وہ خط آیا, اس نے لے لیا, وہ آگے چل پڑا. یعنی جو ڈاک جلدی پہنچانی ہوتی تھی اس کا صرف یہ حل تھا, اور کوئی نہ کوئی ٹرین تھی, نہ کوئی ہوائی جہاز تھا, نہ کوئی موبائل فون تھے. اب تو 1 سیکنڈ لگتا ہے نا موبائل فون پہ رابطہ کرنے سے. پہلے تو بڈھی چھٹی دلالی کرتی تھی, اب تو ٹیلی فون دلال آ گیا لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان. کسی کو پتہ بھی نہ لگے, کام بھی چلتا رہے, چیٹنگ بھی ہوتی رہے. رضائی اوڑھی ہوئی, اندر چیٹنگ کر رہی. کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنی لڑکیوں کا موبائل لے کر, اس میں کیا کیا بھرا ہوا ہے, کتنا گند ہے اس میں. ایک دفعہ تو تجربہ کر کے دیکھ لو, کان پکڑ لو گے کہ میں نے اللہ کے حرم میں سچی بات کہی تھی, لیکن عمل کرنے کی ہمت ہو. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, یاد کرو گے کہ کبھی کسی نے ہمیں کہا تھا. ان نے بھیجا حضرت عمر کو خط ملا, حضرت عمر نے فوراً اپنی شورا کو بلایا کہ مجھے مشورہ دو کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی وزیر تھے حضرت عمر کے. یہ تو یہودیوں نے بتایا ہے کہ جھگڑے تھے, ان کا تو کوئی جھگڑا نہیں تھا, وہ تو رحماء بینہم تھے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ملنگوں نے گھڑی ہیں. تو انہوں نے, حضرت عمر نے مشورہ کیا, حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین گرمیوں کا زمانہ ہے اور 1 مہینے کا سفر ہے, اگر آپ تیز رفتار اونٹنیاں بھی استعمال کریں پھر بھی کم از کم 15-20 دن کا سفر ہے. ہمارا تو مشورہ ہے کہ اتنے مشورے پر اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے, اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو مل جائے گی, نہیں لکھی ہے تو آپ کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو, اگر اللہ نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ جب تمہیں انہوں نے بلایا تھا تم نہیں گئے اور ہزاروں لوگ قتل ہو گئے, اس کا جواب کون دے گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا. حضرت عمر چل پڑے اور اپنے غلام سے یہ شرط رکھی کہ بھی 1 منزل میں بیٹھوں گا اونٹ میں, تم چلو گے, پھر 1 منزل میں چلوں گا تم اوپر بیٹھو گے. انہوں نے کہا نہیں چلنا, پھر میں اور ملازم دے جاؤں گا. اسی طرح بہرحال چلتے 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 اللہ نے ان کو پہنچا دیا. ابی عبیدہ نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ابارکہ اور ان کے جو ان کو بھی اطلاع کر دی کہ ہمارا خلیفہ تشریف لے آئے ہیں. اور جب دن صبح مقرر ہوا کہ جی 10 بجے اکٹھے ہوں گے اور وہاں سامنے آمنے بات ہوگی, تو حضرت ابی عبیدہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, میلے کچیلے کپڑے ہیں, آپ مہربانی کریں
اللہ نے اب تو مسلمانوں کو بہت کچھ دے دیا ہے، ہم بیت المال سے کسی بادشاہ کا لباس لے کے آتے ہیں تاکہ کل جب پہن کے جائیں تو ان کو پتہ تو لگے نا مسلمانوں کا بادشاہ کیا ہے۔ اور ایک خوبصورت گھوڑا لائیں گے، اس پہ بیٹھیں گے۔ مریم کی اونٹنی پہلے کمزور تھی، اب سفر کے بعد ویسے بھی مرنے کے قابل ہو گئی ہے، اور اچھا ٹھیک ہے۔ اب ساتھیوں کی بات بھی تو رد نہیں کی جا سکتی نا۔ جب گھوڑا آ گیا، حضرت نے غسل کیا اور ایک شاہی لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا ابھی اوپر نہیں رکھا تھا کہ جلدی سے چھلانگ مار کے نیچے اترے اور کہا ہلک عمر، ہلک عمر، ہلک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ حکم دیا کہ ابو عبیدہ میرا لباس لے آؤ اور میری اونٹنی لے کے آؤ۔ فوراً لباس پہنا، اسی اونٹنی میں بیٹھے آگے گئے، وہ کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے، ایک ایک انگ کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی یہ صحیح معنی میں عمر بن الخطاب ہے اور خلیفہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی یاد رکھیں، یہودیوں نے مان لیا، شیعہ نے ابھی بھی نہیں مانا۔ یہ سب کچھ مان سکتے، عمر کا نام نہیں مان سکتے۔ اِنَّا لِلَّهِ، دعا کرو حرم میں بیٹھے ہو، اللہ ان کو ہدایت۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا بھائی، ہماری کیا دشمنی ہے بریلویوں سے، شیعہ سے؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی رشتہ داری کا جھگڑا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ناراضگی ہے، اللہ کے دین کا جھگڑا ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں، بجائے بد دعا دینے کے دعا بھی تو کر سکتے ہو نا۔ جیسے بی بی رابعہ بصریہ نے ایک بات کی تھی، سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے۔ وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک آدمی نے رسی باندھی ہوئی ہے، سرکس والے تھے، وہ رسی پر چل کے تماشا دکھا رہا ہے، کرتب دکھا رہے ہیں اور لوگ پیسے پھینک رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا فرمایا ھذا خیر من اصحابنا، یہ ہم لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ بیویاں حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رات دن اللہ کے ذکر میں ہیں، یہ سرکس میں ہے، وہ ہم سے اچھا ہے۔ فرمایا کہ انہ یکسب الدنیا بالدنیا، یہ پیسے دنیا کو دنیا سے کما رہا ہے اور ہم دنیا کو دین کے نام سے کماتے ہیں۔ کہیں مدرسہ بنا لیا، کہیں مسجد بنا لی، کہیں پیر بن گیا۔ سب سے آسان کام پیری والا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا نا جی۔ اگر آدمی جاہل ہو نا، سب سے بڑی پیری ہے کہ بولے ہی نہیں، بس وہ بڑا پیر ہے، کیونکہ حضرت بولتے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کا کام ہوگا تو اشارہ کر دیں گے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، بس حضرت بولتے نہیں، بس پیری چمک اٹھے گی، فکر نہ کریں آپ۔ مولوی کو تو بولنا پڑتا ہے، دوسرے صفحے پر تو اس کا علم کھل جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ بڑے بڑے آپ کے جو آج کل اسکالر بنے ہوئے ہیں نا، ان کو قرآن شریف میں ایک صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، بلکہ بعض کو تو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اب جناب جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت چابیاں ہیں، آپ واقعی سچے خلیفہ۔ تو حضرت عمر نے فتح کیا، پھر حضرت عمر کے فتح ہونے کے بعد الحمدللہ سینکڑوں سال تک اسلام کا غلبہ رہا، لیکن آج وہی بیت المقدس رو رہا ہے لیکن عمر کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لی تھی ردہ لا ابی بکر رہا، کہ آج کل ارتداد تو بڑا ہے لیکن ابو بکر کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں تنبیہ ہے مکے والوں کو کہ اگر تم بھی اتنی دلائل کے بعد نہیں مانو گے نا تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اس لیے اللہ